جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں اور جو واقعات مجھے اچھے لگتے ہیں اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور میرے سننے والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اسے میں ایک کہانی کی شکل میں، ایک واقعے کی شکل میں نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کو آپ کے آگے سنا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی جنگل کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا، جب وہ کسی جنگل کے اندر جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شیر لگ جاتا ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگتا ہے، تو وہ ایک اس کو کنواں ٹائپ کا، گڈھا ٹائپ کا نظر آتا ہے۔ جب وہ اسے نظر آتا ہے تو وہ اس کے اندر جب جھانکتا ہے تو اس کے اندر بڑے خطرناک قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ان سے بچنے کے لیے، جب وہ ان سے بچنے کے لیے کسی پیڑ پر چڑھ جاتا ہے اور ایک ٹہنی جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ چڑھ جاتا ہے۔ جب وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے تو اس کی جس ٹہنی پہ وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس ٹہنی کو وہ دیکھتا ہے کہ دو چوہے، ایک وائٹ اور ایک بلیک، اوپر کی طرف آ رہے ہیں اور وہ اس ٹہنی کو اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے وائٹ والا چوہا اترنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد بلیک والا چوہا اترنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو میری جس ٹہنی پہ میں بیٹھا ہوں اسی ٹہنی کو جو ہے اتر رہے ہیں، اور یہ اگر یہ پوری اتر دیں گے تو میں تو نیچے گر جاؤں گا، شیر مجھے کھا لے گا، نیچے شیر ہوتا ہے۔ تو اوپر کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو ایک شیر کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے جس میں سے شیر ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے تو شیر اس کے جو ہے ہاتھ پہ گرتا ہے اور اس کو وہ ایسے چاٹ لیتا ہے۔ جب وہ اس کو چاٹتا ہے تو اس کو بڑا ہی مزہ آنے لگتا ہے، اور جب وہ مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر کھو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بار بار اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور اس کو چاٹتا رہتا ہے۔ پھر آخر کار اتنا وہ مدہوش ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک وائٹ اور ایک بلیک چوہا جو جس ٹینی پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس ٹینی کو وہ اترنے میں لگے ہوئے، ان دا اینڈ وہ اس کو اتر دیتے ہیں اور وہ پھر نیچے گرتا ہے۔ جیسے وہ نیچے گرتا ہے، شیر اس کے اوپر جیسے لپکتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب گھبرا کے اٹھتا ہے تو وہ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور ان سے وہ فرماتا ہے کہ رات گئے میں نے ایسا ایسا واقعہ سنا، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل کے اندر جا رہا ہوں، وہ جنگل کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے جنگل سے مراد ہے دنیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اس میں جانے لگتا ہوں تو میرے پیچھے ایک شیر لگ جاتا ہے، اس شیر میرے پیچھے کیوں لگا ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بولتے ہیں کہ اس شیر سے مراد ہے تیری موت، یعنی ملکہ نے موت۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ میں بھاگ کر جب جاتا ہوں تو ایک گڈھا نظر آتا ہے، ایک گڑھا نظر آتا ہے اور اس کے اندر کچھ کیڑے مکوڑے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو بولتا ہے اس سے مراد ہے تیری قبر۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ میں ایک پیڑ پر چڑھتا ہوں اور پیڑ پر ایک ٹہنی ہوتی ہے، میں اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ اس ٹہنی سے کیا مراد ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ اس ٹہنی سے مراد ہے کہ تیری زندگی۔ اور پھر کہتا ہے کہ جس ٹہنی پہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس ٹہنی کو دو چوہے، ایک وائٹ اور ایک بلیک، وہ جو اس کو اترنے میں لگے ہیں، اس کو کاٹنے میں لگے ہیں، اس سے مراد کیا ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن اور رات ہے، تیری زندگی کے دن اور رات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی درمیان جب میں اپنی اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو میرے کو شیر ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو میں ہاتھ آگے کرتا ہوں اور اس کو میں چاٹتا ہوں تو میرے کو بڑا ہی لطف ملتا ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی عیش و عیاشی اور زندگی میں مطلب زندگی کا مزہ ہے۔ تو بولتے ہیں اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مطلب میں اس سے کیا سبق لوں؟ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک ٹہنی کی طرح ہے، اور اس کی زندگی میں جو دن رات آتے ہیں وہ اس چوہے کی طرح ہے، اور وہ جو شیر جسے وہ مزہ سمجھ رہا ہے وہ دنیا کی لذت ہے، اور وہ گڈھا جس کے اندر وہ گرنے والا ہوتا ہے وہ ایک قبر ہے۔ بلا آخر ہمیں اس قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، اور ہماری اس ٹہنی کو دن رات کی طرح ہمارے جا رہے ہیں، اور دن رات ہمارے جانے کے بعد وہ ٹہنی ان دا اینڈ کٹ جائے گی اور ہم اس قبر کے اندر گر جائیں گے۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک ٹہنی کی طرح ہے کہ جیسے دن اور رات بس گزرتے جا رہے ہیں، تو انسان کو دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ آخرت میں اس کو بڑا ہی اس کا اجر و ثواب ملے۔ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا تو کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا کی لذت دنیا کی چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی، صرف اور صرف کام آئیں گی اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کر لے گا، تو وہی قبر اس کے لیے جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ وہ بزرگ اس سے مزید فرماتے ہیں کہ شکر ہے تو اٹھ گیا، تیری آنکھ کھل گئی ہے، اور اگر اب تیری آنکھ کھل گئی ہے تو تجھے چاہیے کہ تو جاگ جائے،
اور جاگنے کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کرے کہ کل بروز قیامت جب تیرے کو مرنے کے بعد قبر میں لٹایا جائے تو کوئی بھی چیز تیرے پاس آنے لگے تو ایک طرف تیری نماز آ جائے، ایک طرف تیرا روزہ آ جائے، ایک طرف تیری زکوٰۃ آ جائے، ایک طرف تیرا صدقہ آ جائے، ایک طرف تیرے دوسرے نیک اعمال آ جائیں، تو اب تیری آنکھ کھل گئی ہے۔ اگر تو واقعی میں بیدار ہونا چاہتا ہے تو تو اپنی زندگی میں ایسے کام کر کہ تیری وہ ٹینی والی زندگی، جس سے زندگی سے مراد ٹینی ہے، اور وہ رات اور دن اگر تیری زندگی میں گزرتے جائیں تو تیرے کو مرنے کے بعد اس چیز سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اور وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی قبر جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور کچھ لوگوں کی قبر آگ کی طرح ہوگی، جس میں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں بجائے دوزخ کی آگ ملے، ہمیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہماری قبر بن جائے۔ بتانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، جب تک یہ سانس باقی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔